انفارمیشن سپر ہائی وے آبجیکٹیوز۔ اس حصے میں ہم آپ کو انٹرنیٹ کے بارے میں معلومات دیں گے۔ اس حصے کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ انٹرنیٹ ہے کیا، یہ کون کون سی سروسز پرووائڈ کرتا ہے جیسے کہ ورلڈ وائڈ ویب، ای میل وغیرہ، اور انٹرنیٹ کو ایکسس کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے انٹرنیٹ کا نام تو سنا ہوگا، کسی دوست کی زبانی یا کسی اخبار میں پڑھا ہوگا، یا پھر آپ نے اس کے بارے میں ٹی وی پر دیکھا ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو اگر ہم آپس میں کنیکٹ کر دیں تو وہ ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ ایک نیٹ ورک میں موجود کمپیوٹر آپس میں بات کر سکتے ہیں، یعنی اپنا ڈیٹا اور انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ جب ہم مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو انٹر نیٹ ورکنگ کہا جاتا ہے۔ اس اصطلاح کو عام زبان میں انٹرنیٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں موجود لاکھوں بلکہ کروڑوں کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے دنیا بھر میں انفارمیشن حاصل کرنے کا طریقہ ہی بدل گیا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کے آنے سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، جس کے معنی ہیں ایک بہت بڑا گاؤں جہاں پر انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے گھر پڑا کمپیوٹر جاپان میں پڑے کمپیوٹر کے ساتھ کس طرح انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے، یا اس کو کس طرح کنیکٹ کر سکتا ہے۔ دراصل سارے کمپیوٹرز کو کنیکٹ کرنے کے لیے ٹیلی فون نیٹ ورک اور سیٹلائٹ نیٹ ورک کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جس طرح دو لوگ آپس میں فون پہ بات کرتے ہیں، اسی طرح دو کمپیوٹرز ٹیلی فون لائن کے ذریعے آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انٹرنیٹ کس کی ملکیت ہے، اسے کون چلاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک نہ تو کسی کی ملکیت ہے اور نہ ہی کوئی مخصوص آرگنائزیشن یا ملک اس کو چلاتا ہے۔ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے کمپیوٹرز پر مختلف قسم کی انفارمیشن محفوظ کی ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو وہ یہ انفارمیشن انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہر شخص سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کیسے ایکسیس کیا جائے۔ انٹرنیٹ تک پہنچنے کے لیے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز موجود ہیں۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز یا ISP ان کمپنیز یا آرگنائزیشنز کا نام ہے جو صارفین سے فیس لے کر انہیں انٹرنیٹ سے کنیکشن کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہر وقت انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ جو بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا چاہے وہ اپنے لوکل انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح پورا انٹرنیٹ اس کی ایکسس میں آ جاتا ہے۔ سروسز آن انٹرنیٹ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، انٹرنیٹ ہمیں انفارمیشن شیئر اور ٹرانسفر کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس کی مثال سڑکوں کے جال کی مانند ہے۔ جس طرح ہمیں سڑک کی وجہ سے بس اور وینز کی سروس پرووائڈ ہوتی ہے، اسی طرح انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمیں مختلف سہولیات میسر ہیں، جیسے کہ ورلڈ وائڈ ویب اور ای میلز وغیرہ۔ ورلڈ وائڈ ویب ویب کے معنی جال کے ہیں۔ یہ ایک انفارمیشن کا جال ہے۔ اس کو 1989 میں ایک فزسسٹ ٹم برنر لی نے ایجاد کیا تھا۔ اس وقت وہ صرف یہی چاہتا تھا کہ سائنٹیفک کمیونٹی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معلومات شیئر کرے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے آئیڈیا نے اتنا زور پکڑا کہ اب یہ انفارمیشن شیئر اور ٹرانسفر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب بہت سارے ویب پیجز کا مجموعہ ہے۔ ویب پیج ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پر ٹیکسٹ، امیج، آواز اور موویز بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ جس طرح ہر مکان کا ایک منفرد ایڈریس ہوتا ہے، تو کوئی بھی شخص اس ایڈریس سے صرف اسی مکان تک پہنچ سکتا ہے، یعنی اس ایڈریس کو فالو کر کے وہ کسی اور مکان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح ہر ویب پیج کا بھی ایک منفرد ایڈریس ہوتا ہے جسے URL یا یونیفارم ریسورس لوکیٹر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ورچوئل یونیورسٹی کے ویب پیج کا URL ہے۔ ویب پیج کو دیکھنے کے لیے جو سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے اسے ویب براؤزر کہتے ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف ویب براؤزرز موجود ہیں، مثلا انٹرنیٹ ایکسپلورر، موزیلا فائرفاکس، گوگل کروم وغیرہ۔ یہ ایک ویب براؤزر ہے جو انٹرنیٹ ایکسپلورر کہلاتا ہے۔ اس جگہ پر URL لکھا جاتا ہے۔ اس جگہ پر ویب پیج یعنی
معلومات، تصاویر وغیرہ نظر آتی ہیں۔ جس طرح ایک ٹاپک پر لکھے گئے صفحات اکٹھے کر دیں تو یہ ایک کتاب کہلاتی ہے، اسی طرح ایک سے زیادہ ویب پیجز جو ایک ہی ٹاپک سے منسلک ہوں ویب سائٹ کہلاتی ہے۔ یعنی ایک ویب سائٹ پر ایک سے زیادہ ویب پیجز اس طرح پڑے ہوتے ہیں کہ ان پیجز پر جانے کے لیے ہمیں URL نہیں لکھنا پڑتا، بلکہ لنکس موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ VU کی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ کے تھرو اگر ہم اکیڈیمکس کے ویب پیجز پر جانا چاہیں تو اس لنک پر ماؤس پوائنٹر لا کر کلک کرنے سے ہم مطلوبہ پیج پر چلے گئے ہیں۔ غور کریں کہ یہ اکیڈیمکس ایک لنک کہلاتا ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب پہ آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن مل سکتی ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کے علاقوں کا موسم یا تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ویب سے مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ٹاپک یا سبجیکٹ پر انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ویب سے مل سکتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جگہ جگہ جا کر اسپیشلی انفارمیشن کلیکٹ نہیں کرنا پڑے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ویب تک کیسے پہنچیں؟ ویب پر جانے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں۔ کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ اپنے ISP یعنی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کی طرف سے دیے گئے طریقے کے مطابق انٹرنیٹ لائن کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کریں۔ پھر براؤزر کو کھول کر اس میں مطلوبہ URL لکھیں اور انٹر کی پریس کر دیں۔ یوں آپ ویب سے کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ الیکٹرانک میل۔ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ایک اور بڑی سہولت ہمیں حاصل ہے وہ ای میل ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پرانے زمانوں میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے کاغذ پر لکھے خطوط کا سہارا لیا جاتا تھا۔ آج کل خطوط کے ساتھ ساتھ ای میل یعنی الیکٹرانک میل کا استعمال بڑھ چکا ہے۔ ای میل اصل میں عام خط کی طرح ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اسے کی بورڈ کی مدد سے کمپیوٹر پر لکھا جاتا ہے اور انٹرنیٹ کی مدد سے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک منتقل کیا جاتا ہے۔ اسے دوسرے کمپیوٹر تک پہنچانے کے لیے ایک ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم ای میل ایڈریس کہتے ہیں۔ جس سافٹ ویئر میں ای میل لکھی جاتی ہے اسے ای میل کلائنٹ کہتے ہیں۔ اس ای میل کلائنٹ کے ذریعے نہ صرف نئی ای میل لکھ سکتے ہیں بلکہ سینڈ یا ریسیو کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ای میل کی ڈیلیوری کا پروسیجر عام میل کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی خطوط ایک لیٹر باکس سے کلیکٹ کر کے پوسٹ آفس تک پہنچائے جاتے ہیں اور وہاں سے دیے گئے ایڈریس تک ڈیلیور کیے جاتے ہیں۔ ای میل بھی آپ کے کمپیوٹر لیٹر باکس سے انٹرنیٹ کے پوسٹ آفس تک جاتی ہے اور وہاں سے اس شخص کے لیٹر باکس میں جاتی ہے جسے وہ ایڈریس کی گئی ہو۔ وہ شخص جب چاہے کمپیوٹر لیٹر باکس سے اس ای میل کو ریسیو یا حاصل کر سکتا ہے۔ اسے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص اس کی ای میل پڑھ لے گا، کیونکہ ای میل کو ایکسس کرنے کے لیے ایک پاس ورڈ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا خفیہ لفظ جس کو استعمال کر کے آپ یہ بات ثابت کر سکیں کہ یہ آپ کا لیٹر باکس ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پوسٹ آفس میں ایک پوسٹ باکس لیتے ہیں۔ پوسٹ آفس والے اس کی چابی آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس چابی کی وجہ سے یہ پوسٹ باکس آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کھول سکتا۔ مارکیٹ میں بہت سے ای میل کلائنٹس موجود ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم مائکروسافٹ آؤٹ لک ایکسپریس استعمال کر رہے ہیں، جو ایک مشہور ای میل کلائنٹ ہے۔ اس کے ذریعے ہم ای میل سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں۔ ای میل کو سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے انٹرنیٹ لائن کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کریں۔ ای میل کو سینڈ کرنے کے لیے آپ ای میل کلائنٹ کو کھول کر اس میں مطلوبہ ٹیکسٹ اور ای میل ایڈریس لکھ کر سینڈ کے بٹن پر کلک کریں۔ ای میلز کو ریسیو کرنے کے لیے ای میل کلائنٹ پر موجود اس بٹن جس پر سینڈ اور ریسیو لکھا ہے اس کو پریس کریں۔ اس طرح کرنے سے آپ کے نام جو ای میل ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی۔ سمری۔ اس حصے میں ہم نے آپ کو انٹرنیٹ، ویب اور ای میل کے بارے میں بتایا۔ اس میں آپ نے یہ بھی جانا کہ انٹرنیٹ بہت سے کمپیوٹرز کا نیٹ ورک ہے جو کہ ٹیلی فون اور سیٹلائٹ کی مدد سے قائم ہے۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے لوگ مختلف انفارمیشن ایک دوسرے کے کمپیوٹر سے دیکھ سکتے ہیں
اور اپنے کمپیوٹر میں موجود انفارمیشن ایک دوسرے کو دکھا بھی سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ ہمیں مختلف سروسز دیتا ہے، مثلاً ورلڈ وائڈ ویب اور ای میل۔ ورلڈ وائڈ ویب مجموعہ ہے بہت سارے ویب پیجز کا، اور ویب سائٹ ایک سے زیادہ ریلیٹڈ بہت سے ویب پیجز کا مجموعہ ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے ہم کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری سہولت ای میل کی ہے۔ یہ عام خطوط کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ اس کو لکھنے، پڑھنے اور بھیجنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال ضروری ہے۔ یہ عام میل سے زیادہ تیز اور محفوظ ہے، اور اس کی گمشدگی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور کیونکہ یہ انٹرنیٹ پر رہتی ہے، تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انٹرنیٹ کی سہولت فراہم ہے، وہاں پہ یہ میل دیکھی جا سکتی ہے۔